السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صحت ڈائری اور میں ہوں اظہر حسین طاہر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے آپ کو بطور فارماسسٹ اور بطور طبیب حکیم آپ کو انگریزی، ایلوپیتھک، ہربل، الٹرنیٹو میڈیسن، اس طرح مختلف ادویات کی فوائد، نقصانات، کب کس طرح استعمال کرنی ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج آپ کو ہم اینٹی بایوٹکس ادویات کا بے تحاشا استعمال اور اس کے نقصان کے بارے میں آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ ہم اپنا چیخ کے اپنا فرض پورا کرنے جا رہے ہیں اور آپ تک آگاہی پہنچانے جا رہے ہیں۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں اور کس طرح آگے فردر آگاہی دیتے ہیں۔ اس لیے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ پیغام ہو یا ہماری کوئی دوسری ویڈیوز ہوں، مفید معلومات دوسروں تک پہنچانے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس کو یہ ویڈیوز دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ناظرین یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا بے تحاشا استعمال اچھا نہیں ہوتا، لیکن کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی ماہر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کی جاتی ہیں، اور ہماری ادویات جو ایلوپیتھک ادویات ہیں اس کو ہم دو کیٹیگریز میں عام طور پر تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتی ہیں جو کسی مستند معالج کی پرسکرپشن کے بغیر نہیں مل سکتی، اور ان کو وہ پرسکرپشن میڈیسن ہوتی ہیں، اور ایک دوسری ہوتی ہیں اوور دا کاؤنٹر، جن کو آپ نے فارمیسی پہ جا کر فارماسسٹ سے مشورہ کر کے استعمال کرنی ہوتی ہیں۔ تو جو اینٹی بایوٹکس ہیں، اینٹی بایوٹکس وہ چیزیں ہیں جو ہمارے روزمرہ کے استعمال میں تو ہیں، لیکن وہ ہمارے انفیکشن میں کام آتی ہیں، تعفن کسی بھی عضو میں پھیل جائے اس میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے جراثیموں کی جو گروتھ ہو رہی ہے، جراثیم بڑھ رہے ہیں، ان کی گروتھ کو، ان کے بڑھنے کے عمل کو روکنا یا ان کو مار دینا، یہ اینٹی بایوٹکس کا کام ہوتا ہے۔ تو بہت سارے انفیکشن ہم نے سنے ہوتے ہیں کہ ہمیں گلے کا انفیکشن ہے، ہمیں نمونیا ہو گیا، ہمیں ٹی بی ہو گئی، ہمیں ٹائیفائڈ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہم اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم ادویات استعمال کرنی ہوتی ہیں اور ہمیں انفیکشن ہوتا ہے تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دوائی تو اینٹی بایوٹکس لے رہے ہیں، کیا یہ اینٹی بایوٹکس یہی لینی چاہیے تھی، اتنی ہی لینی چاہیے تھی، اسی ٹائم لینی چاہیے تھی جب ہم لے رہے ہیں؟ یہ ساری معلومات نہیں لیتے۔ پاکستان لو انکم کنٹریز میں اور مڈل انکم کنٹریز میں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو پاکستان پہلے 3 ممالک میں آتا ہے جن میں اینٹی بایوٹکس کا بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ اینٹی بایوٹکس کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس، اینٹی میکروبیل ریزسٹنس ہو گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں نے اتنی اینٹی بایوٹکس کھا لی ہیں، اتنی ادویات کھا لی ہیں کہ اکثر ہم نہیں، جراثیم مزاحمت اختیار کرتے ہیں۔ ہم اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں اور ان جراثیموں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس اینٹی بایوٹک کے استعمال سے مرتے نہیں ہیں، ان کی گروتھ رکتی نہیں ہے۔ نتیجتاً رزلٹ کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیماری ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں ہوتی، ہمارے اینٹی بایوٹکس پہ خرچے بڑھ جاتے ہیں، ہمارا ہاسپٹل میں سٹے بڑھ جاتا ہے، اور ہمارا اخراجات بہت زیادہ آتے ہیں۔ میں آج آپ کو اسی مہینے کی 11 اکتوبر 2023 کی دا نیوز کی ٹاپ سٹوری جو ہے اینٹی بایوٹکس کے بے تحاشا استعمال پہ، اس کی سمری آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ کو ڈرانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ اتنی زیادہ اینٹی بایوٹکس استعمال نہ کریں، مستند معالج سے لکھوائیں، مستند رجسٹرڈ فارماسسٹ سے مشورہ کریں، اسے سمجھیں اور جتنا بتایا جائے اتنی استعمال کریں۔ دیکھیں، ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں یا ہمارا وفاق کا جو منسٹری آف ہیلتھ ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق 2021 کی نسبت 2022 میں ہم نے 17 گنا اینٹی بایوٹکس کا استعمال زیادہ کیا ہے۔ اینٹی بایوٹکس جن کا استعمال ہم نے بے تحاشا کیا، اس میں سیفٹریکزون ہے، سپروفلکسسین ہے، ایزتھرومائسین ہے، کوماکسیکلیو ہے۔ صرف 2022 میں ہم نے سیفٹریکزون کا جو را مٹیریل منگوایا وہ 2,37,000 کلو گرام ہے، اور ایزتھرومائسین کے لیے 2.5 لاکھ، مطلب 2,50,000 کلو گرام ہم نے ایزتھرومائسین کا را مٹیریل منگوایا، اور وہ پاکستان میں بنا اور ان کا استعمال بے تحاشا ہوا۔ سب سے زیادہ جو اینٹی بایوٹکس ہم نے استعمال کی وہ ہے سیفٹریکزون۔ دیکھیں، دوائی کو دوائی سمجھ کے استعمال کرنی چاہیے، لیکن خطرناک حد تک پوٹنٹ ادویات اور جو پرسکرپشن اونلی میڈیسن ہیں ان کو تو زیادہ اس کیئر سے استعمال کرنا چاہیے، لیکن ہم ہیں کہ اس کو کریانے کا آئٹم سمجھ رکھا ہے اور جہاں سے ملی اور لے لی۔
یا بقول میرے ایک دوست علی احمد صاحب کے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹافیاں تو نہیں سمجھتے، ہم ادویات کو ثواب سمجھ کے کھاتے ہیں. تو اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کھانا چاہیے، اس کو اس انداز میں لینا چاہیے کہ ہم کس لیے استعمال کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. آپ کو ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جسم بھی ایک مشینری ہے، اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اتنی فکر نہیں ہوتی. اگر ہم نے 50 کلومیٹر دور کسی بائک یا گاڑی پہ جانا ہو تو ہم اس گاڑی کے بائک کے ایک ایک چیز چیک کرواتے ہیں، میکینک سے معائنہ کرواتے ہیں، خود چیک کرتے ہیں، اس کی ہوا پوری رکھتے ہیں ٹائروں میں، اپنے پیٹرول موبلائل اور یہ ساری چیزیں پوری رکھتے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اتنا تک ٹھیک ٹھاک چلے. لیکن ہمارے خواب تو یہ ہیں کہ ہم 100 سال جئیں، مگر اپنی باڈی کے لیے اندر کیا ڈال رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے غلط، اس کے بارے میں بالکل ہم نہیں سمجھتے. یہ اینٹی بائیوٹکس کا بے تحاشا استعمال کر کے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ ہم نے ان کے استعمال کی میں انی پا دی ہے. اس میں نتیجہ یہ ہوا ہے کہ 2022 میں سیفٹریکزون جو کہ انجیکٹیبل فارم میں آتا ہے 21% اس کا استعمال بڑھا ہے. آگمنٹن کو مکسیکلیو اس کے استعمال میں 12% اضافہ ہوا ہے. سپروفلاکسسین کے استعمال میں 15% اضافہ ہوا ہے. اسی طریقے سے ایزتھرومائسین، جس کو ہماری گائیڈ لائنس کے مطابق ہم نے ٹائیفائڈ یا اور ایسے بخار جو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوتے، تو ہم ٹائیفائڈ کی وہ قسم جس میں باقی اینٹی بائیوٹک اثر نہیں کرتی، اس کے لیے بچا کے رکھنی ہوتی ہے ایزتھرومائسین، اور اس کا استعمال کر کے اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ اس کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا، اور اس کا استعمال 16% بڑھا ہے کہ ہم پچھلے 2021 سے مقابلے میں 2022. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے جیسے آگے سال پڑھ رہے ہیں ہر سال ہم 25 سے 30% ہماری اویئرنیس ہے، اور دوائیں لکھنے والے، دوائیں بیچنے والے، استعمال کرنے والے، دوائیں کو مانیٹر اور کنٹرول کرنے والے، یہ سارے محنت کرتے اور ہمارے اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کم ہوتا، اور ہم ہیں کہ اس کا استعمال بڑھائی جا رہے ہیں. پڑھی لکھی جو قومیں ہیں وہ اس پہ قابو پانے کے لیے پورا اویئرنیس سیشن دے رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، اور ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے. اب ہمارے پاکستان کے فارماسسٹ ہیں عبداللطیف شیخ صاحب، جن کو بہت سارے انٹرنیشنل دنیا سے بھی ایوارڈ ملے ہیں، بہت کمپیٹنٹ ہیں. وہ جو نظر ڈالتے ہیں اور وہ جو دا نیوز رپورٹر کو سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ ہماری اینٹی بائیوٹکس کیوں استعمال ہوتی ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ اوور دا کاؤنٹر سیل زیادہ ہے. مطلب کہ ہم جاتے ہیں جس طرح کریانے آئٹم پہ حکم کرتے ہیں، ویسے ہی فارمیسی پہ حکم کرتے ہیں تو ہمیں دوائی مل جاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوائی جو کو پرسکرائب کرنے والے ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہیں، وہ اس کو اس انداز سے ڈائگنوز کر کے اور اس محنت کے ساتھ صحیح ریشنلائز پرسکرائبنگ نہیں کرتے، وہ بھی ایریشنل پرسکرائبنگ کرتے ہیں زیادہ تر بے تک کے انداز میں. تو دوائی جو تجویز کی جاتی ہے وہ غلط انداز سے کی جاتی ہے، بیچی غلط انداز سے جاتی ہے، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ مریض خود اپنا معالج بن جاتا ہے. وہ خود ہی ہم اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتا ہے اور سیلف میڈیکیشن کرتا ہے کہ اب مجھے گلہ خراب ہے تو مجھے ایریتھرومائسین کھانی چاہیے. جبکہ ایریتھرومائسین کی میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت عرصہ پہلے بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی، اب اس کی جگہ اور اینٹی بائیوٹکس نے لے لی ہے. لیکن عطائیوں نے یا ہماری غلط پریکٹس نے ایسا ذہن میں ڈال دی ہے، ابھی بندے پوچھتے ہیں ایسا ایریتھرومائسین نہیں آ رہی، گلا خراب ہوا ہے. سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو 3 وجوہات ہیں اس کو اگر سادہ لفظوں میں بیان کریں کہ اینٹی بائیوٹکس کے بے تحاشا استعمال کرنے کے کون ذمہ دار کون ہے، تو ہم سب ذمہ دار ہیں، جو بیچ رہے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں اور جو کھا رہے ہیں. تو میری سب سے درخواست ہے کہ معالج پرسکرائب کرتے وقت اور مریض دوائی لیتے وقت اور فارماسسٹ ڈسپینس کرتے وقت سب اپنا اپنا کردار نبھائیں، اور مریضوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی فارمیسی پہ جائیں تو پوچھیں کہ جو 5-7 بندے دوائی دے رہے ہیں، ڈسپینس کر رہے ہیں، ان میں سے فارماسسٹ کون ہے، ماہر ادویات کون ہے. اسی اسٹور فارمیسی سے دوائی لے جہاں پر اس وقت آپ کے ہوتے ہوئے فارماسسٹ یا ماہر ادویات ہو، اور اس سے آپ پوری آگاہی لیں کہ یہ اینٹی بائیوٹکس کس لیے لکھی گئی ہے، کتنے دن استعمال کرنی ہے، کیوں استعمال کرنی ہے، کیا پاسبل سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں، اور اس کی فریکوینسی کیا ہے، صبح دوپہر شام لینی ہے، ایک ٹائم لینی ہے، پانی سے لینی ہے، دودھ سے لینی ہے، کھانے سے پہلے لینی ہے، کھانے سے بعد لینی ہے. یہ ساری چیزیں سمجھیں اور یاد رکھیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تو صرف میں بے تحاشا اینٹی بائیوٹکس کے استعمال کی سمری بتائی ہے، یہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹکس اثر کھو رہی ہیں، ان اینٹی بائیوٹکس کا اثر نہیں ہو رہا. اینٹی بائیوٹکس ہم زیادہ سے زیادہ لگا رہے ہیں اور اثر کو نہیں، یہ ہمارے غلط انداز سے لینے میں ایسا ہو رہا ہے. ہم اس کو 25 سے 30% کم کر سکتے ہیں،
اور اگر ہم اس کا فائدہ لینا چاہیں تو دیکھیں کہ اگر ہم نہیں اس کو کنٹرول کریں گے تو ہماری جو ٹی بی ہے وہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹی بی اب پہنچ چکی ہے کہ بے تحاشا دوائیاں لائن میں استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں استعمال ہوتی، چوتھی پانچویں جا کے استعمال ہوتی ہے، یا اس کو زیادہ دوائیوں سے کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹائیفائڈ کے یہی حالات ہیں، ہر دوسرا بندہ سمجھ سے باہر ہے، وہ اپنے طور پہ ہی ٹائیفائڈ کی اور باقی ٹیسٹ کروا کے پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ملک میں ضرورت سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے اینٹی بائیوٹکس کا بے تحاشا نقصان ہے، اور اس کی وجہ سے جراثیم کو مزاحمت اختیار کر رہے ہیں، ان پہ اثر نہیں ہو رہا، نتیجتاً ہماری قوت مدافعت کم ہو رہی، بیماریاں پھیل رہی ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہی، نقصان ہی نقصان ہے، اور ہمارا پیسہ بھی لگ رہا ہے، ہماری صحت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں جو میرے ساتھ ریسنٹلی ہوئی ہے، کہ میں ایک مریض سے پوچھا کہ یہ 2 دوائیاں آپ کب سے کھا رہے ہیں، ایک ایٹینولول تھی اور ایک سپروفلاکسسین۔ وہ مریض سمجھ رہا تھا کہ یہ دونوں جو ہے نا بلڈ پریشر کے لیے ہیں۔ اس کو 1 سال پہلے کسی ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھی دوائی کسی مقصد کے لیے، سپروفلاکسسین، تو وہ ہر دفعہ جا کے ریفل کروا لیتا ہے پرسکرپشن کہ مجھے یہ والی دوائی دیں، اور دینے والے دے دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 1 سال سے بندہ سپروفلاکسسین استعمال کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے سارے جوڑوں میں درد ہے، میرے سارا جسم دکھتا ہے، اور مجھ سے ہلا نہیں جاتا۔ تو پھر ایسے ہی حالات ہونے ہیں، اور میں بارہا اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں کہ ہر شعبے کا ہم ماہر بندے بلاتے ہیں، ہم نے گھر میں وائرنگ بھی کروانی ہو تو ہم اسی بندے سے بلاتے ہیں جو وائرنگ ٹھیک کر لیتا ہے، مکان ڈلوانا ہے تو اس کے بارے میں بھی ایک تکڑا ماہر بندہ ڈھونڈتے ہیں، گاڑی ٹھیک کروانی تب بھی ماہر ڈھونڈتے ہیں، لیکن جب اپنے جسم کی باری آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں اندر کون سی چکی لگی ہوئی ہے، جو جیسا کس نے بتا دیا وہ لیا، منہ میں ڈالا پانی پی لیا۔ ایسا نہ کریں، یہ آگاہی کی مہم دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں اس طرح کے ادویات کے غلط استعمال، اور آپ نے ادویات کو کس طرح خریدنا ہے، کن سے لینا ہے، کہاں سٹور کرنا ہے، اور آپ نے ادویات سٹور کرنے میں آپ کیا غلطی کرتے ہیں، ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔